کرام و مشائخ اعظام اور لاکھوں تعداد میں حضور علیہ السلام کی قدام تشریف لائے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین کی یہ مزار پرانوار پر کروڑہا برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی جتنی خیرات و برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب آپ کے دونوں فرزند ارجمند کو نصیب فرمائے اور ان کے صدقے سے ان کی قیادت میں ہمیں وہ غیرت و اہمیت بھی عطا فرمائے. سامعین کرام، مختصر وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک. جو پیغام ہے تحریک کا، جو میرے استاد محترم کا پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے مشن پر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. اس مشن پر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، استقامت پیدا کرنی ہے. اور استقامت کی مثال علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں پہاڑ کے ساتھ دی ہے. فرماتے ہیں کہ ان الجبل له ارض ولا ماء. پہاڑ جیسی استقامت مومن کے اندر ہونی چاہیے. پہاڑ کے اندر چار باتیں ہیں، چار خوبیاں ہیں کہ جتنی بھی گرمی پڑے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پہاڑ پگھل گیا ہو. جتنی بھی شدت کی سردی پڑ جائے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی پہاڑ شامل ہو گیا ہے، اس کے اندر جمود آ گیا ہے، جم گیا ہے برف کی طرح، پانی کی طرح. اور فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر تیسری خوبی اور تیسری علامت یہ ہے کہ کبھی کسی طوفان نے پہاڑ کو اڑایا نہیں ہے. جتنی بھی طوفانیں آتی ہیں پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. اور چوتھی کی علامت یہ ہے استقامت کی کہ اللہ یذهب بالسیل. جتنے بھی سیلاب آ جائیں، تاریخ کی سیلاب آ جائیں، لیکن پہاڑ اپنی جگہ پر قائم اور ثابت رہتے ہیں. تو وہاں فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، کوئی دنیا میں فائدہ آپ کو پہنچائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصود سے ہٹ جائیں، آپ اپنے مشن سے ہٹ جائیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں، مومن کی شان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس کو دین اسلام کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر وہ اس راستے سے ہٹ جائے، اپنے منشور کو چھوڑ دے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن اپنے اندر استقامت پیدا کرے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو سامنے رکھے. اور پھر اگر کوئی زمانے کے اسباب کا مسئلہ ہو، جائیداد اور اولاد کا مسئلہ ہو، تو اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نہ نکلے، رسول اللہ کی اطاعت سے نہ نکلے. اور فرمایا اگر خواہشات اپنے آگے آ جائیں تو پھر ان سے بھی وہ مغلوب نہ ہو. تو سامعین کرام، یہی درس ہے، یہی منشور ہے کہ ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد کو وصیت فرمائی کن صاحب ہمت. فرمایا حالات جیسے بھی ہوں لیکن اپنا حوصلہ بلند رکھنا ہے. فإن من ضعفت همته قصرت منزلته. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اسی کا بلند ہوتا ہے جو باہمت ہوتا ہے. میں تمام کارکنان کو یاد کرتا ہوں اور علماء کرام جس میں میں بھی موجود ہوں، اللہ تعالیٰ نے حسد سے بچائے. سب سے بڑی بیماری یہ ہے جو ہمیں لگی ہوئی ہے، اور خاص کر علماء کرام کو حضور نے فرمایا 6 قسم کے لوگ ہیں جو قبل الانسان کو سب پہ جائیں گے. ان میں یہ بھی فرمایا العلماء بالحسد. علماء حسد کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں علاج حدیث سے سنی ہے، فرمایا حسد کے 10 حصے ہیں، 9 حصے علماء میں ہوں گے، 1 حصہ عوام میں ہوگا. خدا علماء کی بارگاہ میں عرض ہے حسد کو نکالو اپنے دلوں سے، بغض کو نکالو اور خود پہ مصطفیٰ پر جمع ہو جاؤ. اور میرا آپ سے ایک پیغام ہے شاہین کبھی پرواز سے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے گردو تو نہیں ختم افتاد. میں ابدانی محترم حضرت علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب احمد برکات اللہ علیہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ اور ان کی تحریک اور منشور کے ساتھ کھڑے تھے، ہم الحمدللہ اپنے زون کے ٹو کی طرف سے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اسی طرح ہم قائم ہیں. جس وقت کی آواز آئے کہ انشاءاللہ لبیک کہہ کے ہمارے حاضر ہوں گے. السلام علیکم. بے شک